اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے انسانوں، آج کا ویڈیو ہندو مسلمان، مسلمس اور نان مسلمس سب کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی اگر آپ اوپر دیکھ لیں تو میں نے ٹائٹل بنایا ہے کوپری قبرستان۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے کوپری قبرستان۔ کوپری قبرستان۔ اب کوپری لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمارے ہاں نیو بمبئی میں ایک گاؤں ہے مراٹھی لوگوں کا، بہت سینکڑوں ہزاروں سال پرانا گاؤں ہوگا، اس گاؤں کا نام ہے کوپری، لہٰذا اس گاؤں کے وہ قبرستان ہے، اس لیے کوپری قبرستان کہلاتا ہے۔ قبرستان تو سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے قبرستان کسے کہتے ہیں، جہاں اس دنیا کا جیتا جاتا انسان مرنے کے بعد جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے، کہہ لیجئے کہ ہم سب انسانوں کی زندگی کا آخری اڈا قبرستان ہے، آخری جگہ قبرستان ہے، اور آخرت میں جانے کے لیے پہلا مرحلہ قبرستان ہے، پہلا اسٹیپ، پہلی سیڑھی قبرستان ہے۔ اسی لیے بہت آگے میں نے ویڈیو بنائے ہیں جن میں میں نے کہا ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے جسے لوگ ہندو بھائی ہمارے کہتے ہیں کلیوگ چل رہا ہے، کلیوگ چل رہا ہے، کلیوگ ہے، کلیوگ 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 ہے، تو بہت برا زمانہ چل رہا ہے۔ آج کے زمانے میں کتنے کروڑ مرد عورت ایسے مل جائیں گے تو نعوذ باللہ اللہ کو بھی انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ نبی کا انکار، اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، قبر کا انکار، آخرت کا انکار، جنت جہنم کا انکار، کسی بھی بھگوان گاڈ کا انکار۔ ایسے بہت کروڑ انسان ہیں دنیا میں دہریا، جو کسی دھرم مذہب کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ وہ تو ایسی کہتے ہیں آسمان ایسی آ گیا، پیدا ہو گیا، زمین ایسے ہو گیا، ہم بھی ایسے پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن ان سے پوچھے کہ موت کا انکار ہے؟ ایک بھی مائی کا لال پورے دنیا میں، پورے وشو میں، پورے دنیا میں ایک بھی کوئی مرد عورت مائی کا لال نہیں ملے گا جو انکار کر دے کہ موت کا انکار ہے۔ لہذا بات لمبی ہو جائے گی۔ کوپری قبرستان جو ٹاپک ہے اسی پہ میں بولتا ہوں اور ریکارڈنگ کرتا ہوں۔ کوپری قبرستان شاعر کا ایک شعر کے ساتھ: جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی نہ رہا کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ لہٰذا کوپری قبرستان جو میں نے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل لگایا ہے کوپری قبرستان، ہمارے یہاں نیو بمبئی میں ایک کوپری گاؤں ہے اور نیو بمبئی میں یہ قبرستان ہے، اسی لیے کوپری قبرستان۔ اس کا 1 منٹ سے چھوٹا ایک ویڈیو میں نے خود شوٹ کیا، میرا فوٹو بھی اس ویڈیو میں آئے گا، وہ میں آگے لگاؤں گا۔ اب یہ قبرستان خاص کر کے میرے لیے، جو جنہوں لوگ ڈاکٹر محمود احمد خان کہتے ہیں یا محمود احمد خان، میرے لیے تو بہت 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 عظیم بات اب یہ قبرستان بن گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جیسے پوری دنیا میں سب سے بہترین اگر قبرستان گنا جائے تو مسجد نبوی کے بالکل سٹا ہوا قبرستان جسے کہتے ہیں جنت البقیع، تھوڑی ہی چند قدموں کے دوری پہ ہمارے آقا، آپ کے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پہلو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 لوگ ایک جگہ آرام فرما ہیں جسے کہتے ہیں ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، چھوٹی سی کیاری، جنت کی کیاری ریاض الجنہ۔ اور ان سے کچھ 100-200 قدم دوری پہ ہی ایک بہت بڑا مدینے کا قبرستان ہے جسے کہتے ہیں جنت البقیع، جنت کا باغ۔ وہاں تو ہزاروں صحابہ صحابیات اور ہم سب مسلمانوں کی ماں، ازواج مطہرات، ہم سب مسلمانوں کی ماں امہات المومنین بے شمار آرام فرما ہے۔ تو دنیا میں اگر پوری دنیا کی لے لے تو سب سے بیسٹ قبرستان گنا جائے گا جنت البقیع مدینہ منورہ کا۔ اور پورے ہندوستان میں میری نگاہ میں میرے لیے اگر گنا جائے تو میں کہوں گا میرے لیے کوپری قبرستان کی اہمیت سے بڑھ کے کوئی قبرستان پورے ہندوستان میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہاں ہمارے والد محترم آرام فرما ہیں، وہاں ہمارے والد محترم آرام فرما ہے کوپری قبرستان میں،
13 अगस्त 2001 को वालिद साहब का मिट्टी हुआ कोपरी कब्रिस्तान में। मेरी वालदा वहाँ आराम फरमा है कोपरी कब्रिस्तान में। 6 जुलाई 2016 को वालदा का इंतकाल हुआ, मिट्टी हुई 6 जुलाई 2016। मेरे वालिद साहब का नमाज जनाजा मिराजुल उलूम के कारी सादिक साहब ने पढ़ाया और मेरी वालदा का नमाज जनाजा 6 जुलाई 2016 को हमारे बहनोई, एक ही बहनोई हमारे हैं, हमारे बहनोई साहब ने, मौलाना अबुल वफा साहब ने हमारी वालदा का जनाजा पढ़ाया। तीसरे हमारे बड़े भाई अभी 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले अभी मौलाना अब्दुल बारी साहब भी वहाँ आराम फरमा हैं। मौलाना अब्दुल बारी साहब का बड़ा बेटा फजलुर रहमान मेरा भतीजा भी वहाँ आराम फरमा है। मेरी एक ही बहन थी, वो बहन भी हमारी वहाँ आराम फरमा है। हमारे वालिद की एक बहन, 3 बहनों में से एक बहन भी वहाँ आराम फरमा है। हमारे बड़ा भांजा अरसद भी वहाँ आराम फरमा है। और छोटे छोटे हमारे भतीजे फजलुर रहमान का एक बेटा था महबूब, वो भी वहाँ आराम फरमा है। इस तरह छोटे छोटे और लोग, हमारे फूफी के एक बड़े बेटे थे इनायतुल्लाह, नियातुल हम लोग कहा करते थे, इनायतुल्लाह वहाँ आराम फरमा है। लिहाजा कोपरी कब्रिस्तान आज के 2025 में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीडियो को, 2025 में आज है डेट 6 मई 2025 दिन के एतबार मंगलवार है। पूरा मेरे ख़ानदान का 72 कुंबा आराम फरमा है। अब अल्लाह की कुदरत देखिए, हमारे वालिद मोहतरम पूरी ज़िंदगी यूपी में रहे, बस्ती ज़िले के हम लोग रहने वाले हैं, यूपी में रहे, पढ़ाई दारुल उलूम देवबंद से की, यूपी में रहे, मदरसा पढ़ाया, सारी ज़िंदगी मेरे वालिद वालदा ने यूपी में गुजारा। लेकिन अल्लाह ने आराम फरमा, जो दुनिया का आखिरी आराम गाह है, वो बम्बई महाराष्ट्र में न्यू बम्बई में बना दिया। इसको अल्लाह की कुदरत कहते हैं। और हमारे वालिद साहब 3 भाई थे, जो छोटे वाले हमारे चचा थे जिनका नाम था अजीजुल्लाह, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बम्बई में लगाई, मेरा चचा और चची, और उसके बाद उनकी आराम गाह बना दिया अल्लाह ने यूपी में। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। लिहाजा कब्र में तो सबको जाना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है जिसका मफहूम है कि कब्र आखरत के मरहलों में से पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। आखरत के मरहलों में से पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मफहूम है कि कब्र या तो जन्नत का एक बाग है और नहीं तो जहन्नम का एक गड्ढा। क्या मतलब ये हुआ, अगर हम और आप नेक काम करके, सालेह काम करके, अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से जाएंगे तो कब्र हमारा जन्नत का एक बाग बन जाएगा। और अगर हम अपनी मनमानी से ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह को नाराज़ करेंगे, नबी की सुन्नत से हट के ज़िंदगी गुजारेंगे, तो वही कब्र हमारी जहन्नम का एक गड्ढा बन जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में यही हदीस के मुतालिक आता था। जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो ज़ारो कतार रोते थे। पूछा जाता था आप क्यों रोते हैं? कहते थे ये कब्र ही तो आखिरत की पहली मंजिल फरमाई गई। हम सबके आका ने कहा कि ये कब्र ही आखिरत की पहली मंजिल है, या तो जन्नत का एक बाग है, नहीं तो जहन्नम का एक गड्ढा। वो वीडियो आ रहा है, आप लोग वो वीडियो देखें, उसके बाद थोड़ी सी बात और करूँगा इंशाल्लाह। आ गया वीडियो, देखिए। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إله العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा ये वाकई कोपरी कब्रिस्तान न्यू बम्बई का है। और देखिए बरसात के ज़माने का वीडियो है, यानी जुलाई अगस्त का महीना होगा।
اور میں نے خود اس کو شاید شوٹ کیا ہے، خود ہی میں نے بنایا ہے، میں خود دعا پڑھ رہا ہوں۔ آج بھی میری دعا ہے اللہ رب العزت میرے والدین، میرے بڑے بھائی اور میرے گھر کے جتنے عزیز وہاں دفن ہیں اور بھی دوسرے لوگوں کے جتنے بھی میت وہاں دفن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کے گناہوں کو معاف کر کے سب کی مغفرت فرما کے سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی تفصیل سے میں بات اس کروں گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے خانہ کعبہ کا یہ فوٹو جا رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے یہ ایک فوٹو ہے جو کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بزرگوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور دوستوں اور بزرگوں، موت سے تو کسی کو بچنا نہیں ہے، موت سے تو کسی کو بچنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا کل النفس ذائقۃ الموت، کل النفس ذائقۃ الموت، تو اللہ اکیلا خالق ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ اللہ تنہا خالق ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، بے نیاز ہیں، ان کی ذات و صفات کو زوال نہیں۔ ان کو چھوڑ کر چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، جنات ہو، انسان ہو، جنات ہو، نبی ہو، رسول ہو، صحابہ ہو، ولی ہو، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ یہ ہمارے والد صاحب کا فوٹو جا رہا ہے، دیکھیے ابھی آگے جو فوٹو گیا وہ ہمارے والد اور والدہ کا فوٹو ہے، اور یہ بھی دیکھیے یہ بھی میرے والد والدہ کا دوسرا فوٹو ہے۔ دیکھیے اوپر چہرہ دکھائی دے رہا ہے میری والدہ محترمہ کا، اوپر لکھ دیا ہے میں نے اردو میں والدہ محترمہ، اور نیچے لکھ دیا ہے والد محترم۔ میرے ماں باپ مرحوم، آرے لکھا ہوا ہے، آرے کا مطلب رحمت اللہ علیہ، اللہ رحمت عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے بڑے بھائی صاحب کا فوٹو آ گیا، یہ ہمارے بڑے بھائی دہنے ہاتھ پہ جو کھڑے ہیں، بڑے بھائی مولانا عبدالباری صاحب، ابھی 1.5 سال ہوا ہے انتقال ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے وہی دعا کیا، باقی بھابھی ہماری باحیات ہیں، لیکن بڑے بھائی ہم 6 بھائیوں میں جو سب سے بڑے تھے مولانا عبدالباری صاحب کا یہ ان کا فوٹو ہے۔ میں نے ڈھونڈ ڈھانٹ کے بہت دور سے کہاں سے لایا ہوں میں۔ ابھی میں نے دعا کیا اللہ ہمارے والدین کے اور ہمارے بڑے بھائی کی اور ہمارے خاندان کے جو لوگ وہاں دفن ہیں کوپری قبرستان میں ان کی، اور دوسرے لوگوں کے خاندان سے لوگ جو دفن ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما کے سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ یہ ایک فوٹو میں نے لگا دیا ہے، یہ ہمارے بلڈنگ احسان منزل کے ایک دم سامنے کا فوٹو ہے۔ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ بڑے کے بھیا عبدالباری صاحب، مولانا عبدالباری صاحب کے انتقال کے 2 دن کے بعد کا ہی یہ فوٹو ہے، کہ میں بھی بیٹھا ہوں، اور اگر یہاں بائیں طرف دیکھیں تو ہمارے بڑے بھائی کا سمجھ لیجئے اب بڑا نہیں 2 نمبر والے بیٹے حفیظ الرحمان ہیں، جنہیں ہم پیار سے ہم لوگ چیتو کہا کرتے ہیں۔ اور ایک ہندو نیتا آیا تھا، اسی جگہ پہ وہ کرسی لگی ہے جہاں 2 دن پہلے ہمارے بڑے بھائی کا غسل میں نے خود دیا۔ میں محمود احمد خان، میں ڈاکٹر محمود احمد خان یا محمود احمد خان، میں نے اپنی زندگی میں کسی میت کو میں نے غسل نہیں دیا، زندگی میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئی۔ یہاں تک کہ والد صاحب کا بھی غسل جنازہ ہمارے موسیٰ بھائی ٹیلر صاحب نے دیا تھا، لیکن ہمارے بڑے بھائی مولانا عبدالباری صاحب کا غسل جنازہ میں نے خود دیا ہے۔ پہلا ہو سکتا ہے میری زندگی کا پہلا وہ غسل جنازہ تھا جو میں نے خود اپنے بڑے بھائی مولانا عبدالباری صاحب کا غسل جنازہ دیا ہے، غسل کروایا ہے۔ کیا دنیا ہے! 2 دن پہلے جس جگہ پہ وہیں پہ کسی کا غسل ہو رہا تھا، میت کا غسل جنازہ، اور 2 دن کے بعد وہیں جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے، وہ فوٹو میں نے کہا وہاں کاجو، بادام، پستہ اور چائے اور کافی پی جا رہی ہے۔ میں خود وہاں موجود ہوں۔ میرے بھتیجے کے دوست تھے، وہ جو لوگ یو پی سے آئے ہوئے تھے، نیتا لوگ تھے۔ دیکھیے اللہ کے نام کا لوگ ہو گیا۔ اور یہ میرا جوانی کا فوٹو ہے، قریب شاید میں اس زمانے میں 27 سال کا تھا جب کا یہ فوٹو ہے۔ اس وقت شاید میں 27 سال کا تھا، 1997 کا غالباً یہ فوٹو ہے۔ دیکھیے میں 27 سال کا تھا اس وقت، اور 27 سال کے عمر میں 3 بچوں کا باپ الحمدللہ ہو چکا تھا۔ ہمارے 2 بیٹے اور بیٹیاں ہو چکی تھیں،
لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست. دیکھیے یہ میرے دعا کا فوٹو ہے. 2017 میں جنوری 2017 میں جب میں پہلے عمرے کے لیے عمرہ کرنے گیا تھا تو یہ مروہ پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں. مروہ پہاڑی کے اوپر میرے پیروں کے نیچے مروہ پہاڑی ہے, لال لال پینٹ کرتے ہیں اس کو کیا جاتا ہے, اسی کے اوپر میں کھڑا ہوں. مروہ پہاڑی کے میں اوپر کھڑا ہوں اور دیکھیے سر میں سے بال ابھی نہیں نکلا ہے, گویا کہ یہ میرا ابھی پہلا خانہ کعبہ کا 7 چکر تو ہو چکا تھا, لیکن صفا مروہ کی شئی چل رہی ہے, پہلی شئی ہے صفا مروہ کا طواف. الحمدللہ نا خانہ کعبہ کا طواف, خانہ کعبہ کا طواف الحمدللہ جب مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان شئی کی جاتی ہے 7 مرتبہ دوڑ والی. اسی دوڑ میں بیچ بیچ میں رک کے لوگ دعا کرتے ہیں. مروہ پہاڑی پہ دیکھیے میں احرام کی حالت میں اور میری اہلیہ دونوں دعا کر رہے ہیں. میرے سر پہ بال ہے اس لیے یہ کنفرم ہے کہ میرا خانہ کعبہ کا طواف تو ہو چکا تھا, لیکن یہ صفا مروہ کی شئی کا پہلی شئی تھی. لہٰذا اس وقت میں نے جو دعائیں مانگی اللہ اسے بھی قبول فرمائے. اور آج بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بھی اور سارے دنیا کے مسلمان مرد عورتوں کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے والدین, ہمارے دوست احباب رشتہ دار, اور بھی جو ویڈیو کو سنیں اور فارورڈ کریں آگے سارے لوگوں کے جو مرحومین ہیں, اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما کے سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. اور ہم سب کو بار بار موت یاد کرنے اور آخرت کو یاد کر کے پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور ہم سب کو جب موت آئے تو ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیے. آمین آمین یا رب العالمین.